الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز سے مل کے پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک وأصحابک یا رحمۃ للعالمین. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. کنوں کماں تیرے جیا کوئی نہیں. کنوں کماں تیرے جیا کوئی نہیں. اقصا دے وچ آقا میرے
پڑھ کے نماز پیچھے تیرے اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نو وی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں، نبیاں نو وی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام سامعین کرام، یاران گرامی، آج جمعۃ المبارک ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اس بابرکت دن میں میں اور آپ اللہ کے گھر میں اس کی عبادت کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کے خطبے میں قرآن پاک کے 5ویں سپارے سے سورہ النساء کی آیت نمبر 69 پڑھی ہے، اور اس آیت مبارکہ میں جس قدر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، سرکار کی الفت اور چاہت کا خوبصورت مضمون بیان ہوا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ آج ہم صرف ان روایات کو، سرکار کی ان احادیث کو سنیں گے، پڑھیں گے کہ جن میں صحابہ کرام کا، سرکار کے عاشقوں کا، شمع نبوت کے پروانوں کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، سرکار کے چہرہ انور کو دیکھنا اور آقا علیہ السلام کی معیت اور سنگت بیان کی گئی ہے۔ اسی نسبت سے میں نے قرآن پاک سے یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے اور چند ایک احادیث اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں اور ان کا نام ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ثوبان سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور چہرے پر بڑی پریشانی اور بے قراری اور بے چینی کے اثرات ہیں، جیسے بندہ بڑا بے چین اور بے قرار اور فکر مند بیٹھا ہو، ایسے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نے، سبحان اللہ، سرکار تو دلوں کی باتیں جانتے تھے، اور میرے آقا جیسا لجپال اور غم گسار بھی کوئی ہونا نہیں، تو سرکار جیسا غم خار کوئی کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا اپنے دیوانوں کو اپنی مجلس میں بیٹھے ان کی جس طرح سرکار دل جوئی فرماتے ہیں، اور جس طرح سرکار خود ہی ان کے غم پہچانتے اور جانتے ہیں اور پھر خود ہی ان کے غموں کو دور فرما دیتے ہیں۔
میرے آقا نے پوچھا صوبان خیر ہے؟ آج بڑے پریشان بیٹھے ہو، بڑی فکر مندی میں اور بڑے بے قرار اور بے چین سے بیٹھے ہو، خیریت تو ہے، سب ٹھیک ہے؟ حضرت صوبان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو سب خیر ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں، گھر میں میرے ساتھ سب ٹھیک ہے، بس ایک فکر مجھے ستائے جا رہی ہے، ایک بے چینی ہے جو دل کو کھائے جا رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب سب خیر ہے تو پھر فکر کیا ہے، پریشانی کیا ہے، کس بات نے آپ کو اس طرح بے قرار کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا بس ایسے ہی میں سوچ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ دیکھیں نا، یہ مدینہ شریف ہے، آپ بھی یہیں رہتے ہیں، ہم بھی یہیں رہتے ہیں، یا یوں کہہ لیں یہ میرا اپنا مزاج ہے، میرا اپنا وجدان ہے، یوں کہتے ہوں گے کہ یا رسول اللہ آپ کا گھر اس گلی میں ہے، ہمارا گھر اس گلی میں ہے، تو آتے جاتے آپ سے ملاقات ہوتے رہتی ہے، کبھی بازار نکلے تو رستے میں آپ سے ملاقات ہو گئی، کبھی کسی طرح، کبھی کس بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے، اور تو اور کم از کم مسجد میں تو آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور دن میں ہم 5 دفعہ مسجد میں آتے ہیں، ہر دفعہ آپ کی زیارت ہو جاتی ہے، اور یا رسول اللہ جب ذرا دل بے قرار ہوتا ہے، کوئی غم ستانے لگتا ہے تو دوڑ کر آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، آپ کے چہرہ انور کو دیکھ لیتے ہیں، دل کو قرار اور سکون مل جایا کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا یہ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ بالآخر میں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، آپ نے بھی اس دنیا سے پردہ فرمانا ہے، تو پھر جب معاشر کا میدان ہوگا، حساب کتاب ہوگا، یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کی زیارت کی ہے ایمان کی حالت میں، تو یقیناً ہم بھی جنت میں جائیں گے، اور آپ تو جنتوں کے مالک ہیں، تو یا رسول اللہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ جب جنت میں جائیں گے تو آپ تو نبیوں والی جنت میں ہوں گے نا، جو جنت کا وہ مقام اور وہ مرتبہ جو انبیاء کے لیے ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ امام الانبیاء ہیں، تو آپ تو جنت کے اس مقام اور اس درجے پر ہوں گے جس مقام پر انبیاء ہیں، اور یا رسول اللہ ہم جیسے بھی ہیں لیکن آپ کی غلامی کی وجہ سے اللہ جنت عطا فرمائے گا، تو لیکن ہم تو پھر بھی غلاموں والی جنت میں ہوں گے نا، امتیوں والی جنت میں ہوں گے، تو سرکار نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے جنت میں تو جاؤ گے، پھر مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا پریشانی اور فکر یہ ہے کہ آپ جنت میں انبیاء والی جنت کے اندر ہوں گے، نبیوں والی جنت میں ہوں گے، اور ہم غلاموں والی امتیوں والی جنت میں ہوں گے، اور پریشان اس وجہ سے ہوتا ہوں کہ آقا جنت میں اگر آپ کو دیکھنے کو دل کر پڑے، جنت میں آپ کی زیارت کو دل چاہے، جنت میں آپ کے دیدار کو دل کرے، تو اب یہاں تو آسان ہے، مدینے کے اندر تو آسان ہے کہ جب بھی دل کرتا ہے دوڑ کر آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، جب بھی دل کرتا ہے مسجد میں آتے ہیں، آپ کی زیارت ہو جاتی ہے، تو فکر اس بات کی ہے جب جنت میں چلے جائیں گے اور جنت میں آپ کے دیدار کو دل کیا تو پھر آپ کا دیدار کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے؟ یا رسول اللہ یہی بات سوچ کر پریشان ہوتا جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے، یاران گرامی، ہماری فکریں، ہماری پریشانیاں، ہماری فکر مندیاں کچھ اور طرح کی ہیں۔ میں پریشان ہوں اپنے بچوں کے لیے، میں پریشان ہوں اپنی تنخواہ کو لے کر، میں پریشان ہوں اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، میں پریشان ہوں اپنی ذاتی زندگی کی وجہ سے، میں پریشان ہوں اپنے کچن کی وجہ سے، اپنے باورچی خانے کی وجہ سے۔ ہماری پریشانیاں کچھ اور ہیں، ہمارے دکھ کچھ اور ہیں، ہمارے غم کچھ اور ہیں۔ قربان جائیں سرکار کے ان عاشقوں پر کہ انہیں اگر کوئی غم ہے تو وہ بھی غم مصطفیٰ ہے، اگر کوئی درد ہے تو درد مصطفیٰ ہے۔ شاعر کہتا ہے غم صنم کی بہاریں میرا نصیب رہیں،
نصیب اور کسی غم سے آشنا نہ کرے کہ یا رسول اللہ، یا اللہ، اگر غم ہو تو بس ایک ہی غم، وہ غم صنم ہو، غم محبوب ہو، غم یار ہو، نصیب اور کسی غم سے آشنا نہ کرے، تمہارے در سے یہ قسمت کبھی جدا نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ آپ اگر میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں تو ہم ذوق کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ پڑھ، تمہارے در سے یہ قسمت کبھی جدا نہ کرے، تمہارے در سے یہ قسمت کبھی جدا نہ کرے، تمہارے در سے یہ قسمت کبھی جدا نہ کرے، تمہارے در سے ہوں دور ہم خدا نہ کرے، تمہارے در سے یہ قسمت کبھی جدا نہ کرے۔ غم صنم کی بہاریں میرا نصیب رہیں، غم صنم کی بہاریں میرا نصیب رہیں، نصیب اور کسی غم سے آشنا نہ کرے، تمہارے در سے یہ قسمت کبھی جدا نہ کرے۔ عرض کرتے ہیں آقا، پریشان اس بات سے ہوں، دکھ یہ ہے، فکر مندی یہ ہے کہ جب جنت میں چلے گئے تو جنت میں آپ کا دیدار کیسے کریں گے، وہاں دل کیا آپ کی زیارت کو تو کیسے کر پائیں گے۔ یاران گرامی، اس صحابی کے عشق اور محبت کو دیکھیے، کیسا لاڈلا تعلق ہے میرے آقا سے، کیسا لاڈلا تعلق ہے میرے آقا سے کہ جنت میں جا کے بھی پریشان ہے۔ آئے ہائے، جنت میں جا کے بھی، بات آپ سمجھے نہیں، جنت میں جا کے بھی، جنت تو اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جنت میں تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اس صحابی رسول سے پوچھیں کہ آپ جنت میں جا کر بھی کیوں پریشان ہیں، جنت میں جا کر بھی کیوں فکر مند ہیں، تو میرا یہ وجدان کہتا ہے، صحابی رسول یہ کہے گا کہ جنت میں جا کر پریشان اس وجہ سے ہوں کہ جنت سے بڑھ کر ہمیں سرکار کا مدینہ ہے، اور کس وجہ سے؟ مدینہ اس وجہ سے ہمیں جنت سے بھی بڑھ کر پیارا ہے کہ میرے آقا ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جب دل کرتا ہے مصطفیٰ کی زیارت کر لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب دل چاہتا ہے مصطفیٰ کی زیارت کر لیا کرتے ہیں، اس لیے جنت میں بھی دل نہیں لگتا جو دل مدینے کی گلیوں میں لگا ہوا ہے، جو دل آقا کی گلیوں میں لگا ہے، یہ دل جنت میں بھی نہیں لگتا، مصطفیٰ جو نہیں ہے۔ آئے ہائے ہائے، جب یہ سوال حضرت ثوبان نے کیا تو میرے آقا خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا، تھوڑی دیر سرکار خاموش رہے، اور تھوڑی دیر خاموش رہے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا، اے جبریل، یہ بات بڑی انتہا تک پہنچ چکی ہے، یہ لاڈلا صحابی ہے میرے آقا کا اور دیوانہ ہے، کیسی بات کر بیٹھا ہے، اور میرا حبیب اب اس کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا، تو آپ جلدی سے جاؤ اور میرے مصطفیٰ کو جا کر یہ بشارت دے دو، یہ قرآن کی آیت لے جاؤ اور مصطفیٰ سے کہو کہ اے میرے حبیب اپنے اس غلام کو خوش کر دیں، اس غلام کا دل نہ توڑیں، اور خوشخبری کیا ہے اس کو فرما دیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر لی، قیامت والے دن أُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، قیامت والے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ وہ انعام والے خود فرما دیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء بھی ہیں، وہ صدیق بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں،
جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی قیامت والے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے حضرت ثوبان کو خوشخبری سنا دی کہ اے ثوبان، تمہیں اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا تیرا کام ہے، انبیاء کی سنگت اور قربت عطا کرنا رب تعالیٰ کا کام ہے۔ یاران گرامی دیکھیں صحابہ کرام سرکار کی زیارت کا کس قدر شوق رکھتے تھے، کس قدر مشتاق رہتے تھے کہ کبھی بھی ان آنکھوں سے محبوب اوجھل نہ ہو، بھلے جنت ہی کیوں نہ ہو لیکن مصطفیٰ ان آنکھوں سے اوجھل نہ ہو۔ وہ گجراتی میں کسی نے کہا نا، پیا آن بسو نینن میں اکھیاں بند کر لیوں، نہ میں دیکھوں غیر کو نہ توہے دیکھن دیوں، کہ محبوب اب آنکھوں میں آ بسے ہیں تو اب نہ میں محبوب کے علاوہ کسی کو دیکھوں نہ کسی کو محبوب دیکھنے دوں۔ یاران گرامی حضرت انس کی روایت بخاری شریف کے اندر بڑی مشہور ہے اور ایمان والوں کے لیے یہ بڑا خوبصورت تحفہ ہے، محبت والوں کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث میں کافی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، دوستوں سے بیان کر چکا ہوں، لیکن دیکھیں ہمارے ہاں ایک یہ روایتی سا ایک رواج ہے اور یہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جی کوئی نئی بات کی جائے، اور اگر ایسی کوئی بات ہو جائے جو پہلے سنی تھی تو نہیں آئی تو پہلے بھی سنی تھی، کوئی نئی گل نہیں کی تھی۔ دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایک سے 2 دفعہ سنیں، 3 دفعہ سنیں، 4 دفعہ سنیں تو دل اکتا جاتا ہے، دل بھر جاتا ہے، بعض باتیں ہوتی ہیں ایسی۔ لیکن بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جب تک وہ بار بار نہ کی جائیں ان کا لطف ہی پورا نہیں ہوتا، ان کا مزہ ہی پورا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا قرآن پاک ہے، ایک بندہ کہے جی لو ابھی میں نے فجر میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی تھی تو اب ظہر میں پھر سورہ فاتحہ پڑھوں، عصر میں پھر سورہ فاتحہ پڑھوں، مگر ساری نمازوں میں سورہ فاتحہ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، یہ کیا بات؟ نہیں، بعض باتیں ہیں ایسی کہ آئے ہائے ہے، کسی مجھے شعر یاد آ گیا کہ کسی کے ذکر سے ہے تسکین جاں وابستہ، کسی کا ذکر چلے اور بار بار چلے، کہ بعض دفعہ ہوتی ہے یہ کیفیت کہ کسی کا ذکر ہو اور بار بار ہو، جب جب تک بات نہ کی جائے اس کا لطف ہی پورا نہیں ہوتا، اس کا مزہ ہی پورا نہیں ہوتا۔ یہ حدیث ایسی ہی ہے کہ جتنی دفعہ اس کو ذکر کیا اس نے ایک نیا مزہ اور ایک نیا لطف بخشا اور روح کو ایک تسکین بخشی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سرکار بیمار تھے، علیل تھے، اور 3 دن سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے بھی تشریف نہیں لا رہے تھے۔ اب یہ سرکار کی زیارت کے حوالے سے یا صحابہ کو سرکار کو دیکھنے کا کتنا شوق تھا یا کس قدر مشتاق ہوتے تھے، اس حوالے سے یہ روایت عرض کر رہا ہوں۔ 3 دن گزر گئے، میرے آقا نماز کے لیے تشریف نہیں لائے، جماعت کروانے کے لیے تشریف نہیں لائے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف نہ لانے پر سرکار نے خود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ بات سرکار نے اپنے حجرہ پاک میں بیٹھ کر سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے فرمائی کہ مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ، چونکہ بیٹی بھی ہیں حضرت ابو بکر کی، بیٹی ہیں، سرکار کی زوجہ ہے، رشتہ دونوں طرف ہے، تو آپ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ ہوا رقیق القلب، آقا ابو بکر تو بڑے نرم دل کے ہیں، بڑے نرم دل کے ہیں، اور وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر وہ لوگوں کو قرآن نہیں سنا پائیں گے، اور آپ کا ہجر اور آپ کا وہاں جلوہ فرما نہ ہونا یہ ابو بکر کو اس قدر رلا دے گا کہ رونے کی وجہ سے وہ لوگوں کو قرآن نہیں سنا پائیں گے، تو آپ مطلب یہ تھا کہ آپ کسی اور کا نام تجویز فرما دیں۔ میرے آقا نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا،
مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، نہیں، ابو بکر سے کہو وہی لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ تیسری دفعہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ ہوا رقیق القلب، وہ بڑے نرم دل ہیں۔ میرے آقا نے پھر فرمایا کہ مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہی لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہاں علماء نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی دفعہ فرما دیا تھا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، تو حکم کی فوراً تعمیل ہونی چاہیے تھی، آگے سے سوال نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن علماء نے لکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، چونکہ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، سرکار کی بیوی ہیں، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، اور بہت ساری حدیثوں کا ذخیرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے امت تک پہنچا ہے۔ بہت بڑی عالمہ، محدثہ، متحجدہ تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ آپ جانتی تھیں کہ آنے والے وقتوں میں حضرت صدیق اکبر پر اعتراضات اٹھیں گے، حضرت صدیق اکبر پر لوگ انگلی اٹھائیں گے، اور اگر کہا جائے گا کہ سرکار نے خود اپنا مصلی عطا فرمایا، سرکار نے خود اپنے مصلی پر حضرت صدیق اکبر کو کھڑا کیا، اپنی موجودگی میں کھڑا کیا، اپنی حیات طیبہ میں کھڑا کیا، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سرکار نے تو اتفاقاً کہہ دیا، کسی اور کا نام آ جاتا تو وہ بھی کہہ دیتے، جیسے کسی کو بھی کہہ دیا یار تو نماز پڑھا دیں، تو چلو ابو بکر کو کہہ دیا نماز پڑھا دیں۔ اس وجہ سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے وہ بات جو اعتراض حضرت صدیق اکبر پر ہو سکتا تھا کہ امامت تو جرت اور بہادری کا نام ہے، خلافت جرت اور بہادری کا نام ہے، حضرت صدیق اکبر تو نرم دل کے ہیں، اور نرم دل آدمی کبھی بھی خلافت نہیں چلا سکتا، حکومت اور سلطنت نہیں چلا سکتا، یہ اعتراض حضرت صدیق اکبر پر ہو سکتا تھا۔ اسی وجہ سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کی تصدیق خود سرکار سے کروا لی کہ یا رسول اللہ ہوا رقیق القلب، کہ ابو بکر تو بڑے نرم دل ہیں، ابو بکر بڑے نرم دل ہیں۔ اس کے باوجود میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، ابو بکر سے کہو وہی لوگوں کو نماز پڑھائیں، تاکہ سرکار کی بات سند ہو جائے کہ میں اتفاقاً نہیں کہہ رہا بلکہ میں ارادتاً کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے مصلی کا کوئی حقدار میرے بعد ہے تو وہ ابو بکر ہی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے رقیق القلب کی کہ ابو بکر نرم دل کا ہے، میں مصطفیٰ جانتا ہوں ابو بکر نرم دل کا ہے، نرم ایمان کا نہیں ہے، رقیق القلب ہے، رقیق الایمان نہیں ہے، ایمان کا نرم نہیں ہے، ایمان کا مضبوط ہے۔ اس لیے ابو بکر سے کہیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ تمام شبہات اور یہ تمام خدشات بھی رفع کر دیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے خود تصدیق کروا لی کہ سرکار نے فرمایا میں کوئی اتفاقاً نہیں کہہ رہا کہ چلو ابو بکر کو کہہ دو نماز پڑھا دے، چلو وہ نہیں تو چلو عمر پڑھا دیں، نہیں تو عثمان، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ارادتاً سوچ بچار کر کے اور غور و فکر کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر سے کہیں وہی لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اچھا بات خیر ہم اپنے اور طرف نکلتی جا رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر سے کہیں نماز پڑھائیں، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، 3 دن گزر گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے تشریف نہیں لائے، اور 3 دن سے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے ہیں، جماعت کروا رہے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فجر کی نماز کا وقت تھا، جماعت کھڑی ہو گئی، حضرت صدیق اکبر مصلی امامت پر ہیں، صحابہ کرام کی صفیں بن گئیں، نماز شروع ہے، نیت باندھ لی گئی۔ عین نماز کے دوران امام بخاری نے جو لفظ ذکر کیے ہیں فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم سِتْرَ الْحُجْرَةِ، امام بخاری کہتے ہیں کہ عین نماز کے وقت میرے آقا نے اپنے حجرہ پاک کا پردہ ہٹایا۔ حجرہ پاک کا میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں کہ جیسے اپنی یہ مسجد ہے تو مسجد نبوی بھی ظاہری بات ہے اسی طرح ہی ہے، محراب قبلہ کی طرف ہے،
اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ پاک مسجد کے اس جانب ہے، مسجد کے اس جانب سرکار کا حجرہ تھا، اور اس حجرے کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسی حجرہ پاک سے یوں نکل کر مصلی امامت پر تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے۔ نماز پڑھانے کے بعد یا اپنے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد اسی طرح پھر سرکار اپنے حجرہ پاک میں اندر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اسی جگہ کو میرے آقا نے وہ فرمایا نا کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جسے ہم ریاض الجنہ آج بھی کہتے ہیں۔ اور جو دیکھ کر آئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں انہوں نے سبز قالین بچھا دیے ہیں اس ٹکڑے پر، تاکہ تھوڑی ممتاز حیثیت ہو جائے کہ یہ جو ٹکڑا ہے یہ وہ ٹکڑا ہے جس کو سرکار نے جنت کا ٹکڑا فرمایا ہے۔ باہر کیف سرکار اس طرف سے تشریف لایا کرتے تھے، اس طرف سرکار کا حجرہ پاک تھا۔ اور حدیث شریف سنیں آپ، فرماتے ہیں کہ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ، میرے آقا نے حجرہ پاک کا پردہ ہٹایا، اور سرکار حجرہ پاک سے یوں پردہ ہٹا کر اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار اپنے حجرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس کہہ رہے ہیں، توجہ رکھیے گا، بڑے مزے سے سننے والی حدیث ہے۔ حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے چمک رہا ہے جیسے قرآن چمکتا ہے۔ کأن وجہہ ورقۃ مصحف، یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ گویا کہ میرے آقا کا چہرہ جیسے کہ قرآن کا صفحہ ہوتا ہے، قرآن کا ورقہ جیسے چمکتا ہے، ایسے میرے آقا کا چہرہ چمک رہا ہے۔ میرے آقا اپنے غلاموں کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار ساتھ مسکراتے بھی جا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ بات تو ہو گئی، اس کے بعد آگے کیا ہوا؟ اب حضرت انس کہتے ہیں ظاہری بات ہے، جو آنکھیں دن میں 5 دفعہ سرکار کو دیکھنے کی عادی ہو چکی ہوں، زیارت مصطفیٰ کی عادت بن چکی ہو جن آنکھوں کی، اب انہیں 3 دن سے سرکار کی زیارت نہ ہوئی ہو تو وہ کس طرح بے قرار ہوں گے، اور کس طرح کی کیفیت ہوگی۔ کہ ایک یہ کیفیت تھی کہ دن میں 20 مرتبہ آقا کو دیکھ لیا کرتے تھے، سرکار کی زیارت کر لیا کرتے تھے، اور اب ادھر صورتحال یہ بن گئی کہ 3 دن گزر گئے ہیں کہ ان آنکھوں نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے، ان آنکھوں نے سرکار کو دیکھا نہیں ہے۔ اب وہ جو کیفیت تھی وہ تو یقیناً دل میں تھی، اب سرکار جلوہ فرما ہوئے بھی ہیں تو عین نماز کی حالت میں، سرکار جلوہ فرما ہوئے بھی ہیں تو عین نماز کی حالت میں، آئے ہائے، اب نماز پڑھیں یا مصطفیٰ کو دیکھیں، ایک پیچھے وہ کیفیت تھی اور ادھر رب کی نماز ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا، اقبال کہتا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اللہ اکبر، عین نماز کی حالت میں میرے مصطفیٰ جلوہ فرما ہیں، ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ سرکار کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے قرآن کا صفحہ چمکتا ہے، اور سرکار مسکرا رہے ہیں۔ اچھا، اتنے میں حضرت انس کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد سب کو تقریباً پتہ چل چکا تھا کہ میرے آقا نے حجرہ پاک کا پردہ ہٹا دیا ہے، یا میرے آقا جلوہ فرما ہو گئے ہیں۔ اب تمام صحابہ کرام مسجد کے اندر نماز کی حالت میں اسی کیفیت کے اندر ہیں کہ کب میرے مصطفیٰ کی زیارت کریں، کیسے رخ مصطفیٰ کی زیارت کریں،
کیسے مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھیں، اور صحابہ کرام کے اندر نماز کی حالت میں عجیب سی کیفیت ہے۔ حضرت انس خود بیان کرتے ہیں کہ قریب تھا کہ صحابہ اپنی نمازوں کو توڑ دیتے، نمازیں چھوڑ دیتے۔ کس وجہ سے؟ بفرحت رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کو دیکھنے کی خوشی میں صحابہ اپنی نمازیں توڑ دیتے۔ قریب تھا کہ سرکار کو دیکھنے کی خوشی میں، بفرحت رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کو دیکھنے کی خوشی میں۔ آئے نمازیں خوشی سے تو نہیں توڑی جاتی، ہاں جی، نمازیں خوشی سے تو نہیں توڑی جاتی، لیکن صحابی رسول ہیں اور لفظ بھی یہی ہیں، بفرحت، فرحت کہتے ہیں خوشی کو، رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریب تھا کہ ہم نماز میں سرکار کو دیکھنے کی خوشی میں نمازیں توڑ دیتے۔ اچھا، اب یہ تو مقتدیوں کی کیفیت ہے، امام کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت انس نے اس کو بھی بیان کیا جو امام بخاری نے نقل کیا۔ امام کی کیفیت یہ ہے، فَنَقَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، حضرت ابو بکر بھی اپنی ایڑیوں کے بل مصلی سے پیچھے آنے لگ گئے، مصلی سے آہستہ آہستہ ایڑیوں کے بل پیچھے آنے لگے۔ وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم خارج إِلَى الصَّلَاةِ، اور حضرت ابو بکر یہ گمان کر رہے تھے کہ شاید سرکار نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ عین نماز کی حالت میں، نماز کے بیچ اپنے مصلی سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ جب سرکار علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ پوری مسجد میں کیا کیفیت آ گئی ہے، صحابہ الگ بے قرار ہیں، یا یوں کہو کہ مقتدی الگ بے قرار ہیں، امام الگ بے قرار ہے، اور یہ کیا کیفیت ہے ان پر، میرے آقا نے اشارہ کیا، اتموا صلاتکم، اتموا صلاتکم، اپنی نمازیں مکمل کرو، اپنی نمازیں مکمل کرو۔ یہ سرکار کہہ کر پھر سرکار نے پردہ گرا دیا اور اندر تشریف لے گئے۔ یاران گرامی، اس پوری حدیث کے اندر یقین کریں ایک ایک لفظ پر اگر ہم بات کریں تو محبت اور عشق کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، محبت اور عشق کے چشمے پھوٹتے جا رہے ہیں۔ آپ اس کی ایک مثال لیجئے کہ حضرت انس نماز پڑھ رہے ہیں نا، حضرت انس نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں منہ کس طرف ہے؟ قبلے کی طرف۔ سرکار کا حجرہ کس طرف ہے؟ آئے ہائے ہائے، سرکار کا حجرہ کس طرف ہے؟ اس طرف۔ اور حضرت انس کہہ کیا رہے ہیں؟ کہتے ہیں سرکار نے حجرہ پاک کا پردہ ہٹایا، بھی آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا منہ تو قبلے کی طرف ہے، اور فرما کیا رہے ہیں حجرہ پاک کا پردہ ہٹایا۔ چلو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اتنا چلو محسوس ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلی بات سنیں، کہتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، سرکار کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے قرآن چمک رہا ہے۔ آپ صحابی رسول ہیں، حضرت انس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر یہ سوال کیا جائے کہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ کے عالم ہونے میں، آپ کے حافظ ہونے میں، آپ کی محبت اور عشق میں ہمیں کسی طرح کا بھی شک نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ تو نماز کی حالت میں تھے، نماز تو کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی ہے، آپ نے سرکار کا چمکتا چہرہ بھی دیکھ لیا، سرکار کا پردہ اٹھانا بھی دیکھ لیا، اور تیسری بات حضرت انس کہتے ہیں سرکار مسکرا رہے تھے تو آپ نے سرکار کا مسکرانا بھی دیکھ لیا۔ اے انس ہمیں بتائیے یہ سارا کچھ آپ نے کیسے کیا؟ کیا نماز میں دائیں بائیں دیکھیں تو نماز ٹوٹ نہیں جاتی؟ ہمیں تو یہی مسئلہ بتایا گیا ہے، یہی مسئلہ سمجھایا گیا ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھیں گے نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو کیا صحابہ کرام کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا؟ آئے ہائے ہائے۔ اچھا، یہاں ایک اور میری بات ذہن میں آئی کہ عین ممکن ہے حضرت انس صف کے اس کنارے پر کھڑے ہوں گے، بھی ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے حضرت انس صف کے اس کنارے پر کھڑے ہوں جو حجرہ پاک کے بالکل قریب تھا، تو چلو وہاں سے دیکھ لیا ہوگا، چلو ٹھیک ہے یہ بات بھی مان لیتے ہیں، لیکن امام تو کنارے پہ نہیں کھڑا ہوتا، ہاں جی، امام تو کنارے، امام تو صف کے درمیان میں کھڑا ہوتا ہے نا۔ تو حضرت ابو بکر سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ تو خلیفہ اول ہیں، آپ تو یار غار ہیں، تمام صحابہ میں
بالاجماع سب سے افضل اور اعلیٰ صحابی ہیں، تو آپ کو اس مسئلے کا نہیں پتا تھا کہ آپ نماز کے اندر چلنے لگ گئے؟ نماز کے اندر اگر چلا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یا نماز کے اندر اگر دائیں بائیں دیکھا جائے، کعبے سے منہ ہٹا لیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ صحابہ کی بارگاہ سے ہمیں یہ جواب ملے گا کہ تم بھی میرے مصطفیٰ کے غلام ہو، تمہیں ایک مسئلے کا پتہ ہے کہ کعبے سے منہ پھر جائے، سینہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم سرکار کی صحبت اٹھانے والے ہیں، ہمیں دو مسئلوں کا پتہ ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کعبے سے سینہ پھرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ کعبے سے سینہ پھر کر کعبے کی طرف سینہ ہو، نماز ٹوٹتی نہیں ہے اور بھی کامل ہو جایا کرتی ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں لکھ دیا، یہ احادیث کا خلاصہ ہے جو آپ نے اشعار کے اندر بیان کیا ہے کہ صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ بھی اپنے مصلی پاک سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، اور پھر جب سرکار نے اشارہ فرمایا اتموا صلاتکم، تو ظاہری بات ہے جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے دوبارہ شروع کر دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاران گرامی، صحابہ کرام کا عشق رسول اور بالخصوص سرکار کی زیارت کے حوالے سے جس قدر صحابہ بے قرار رہا کرتے تھے، جس قدر وہ فکر مند رہا کرتے تھے، اور سرکار کی زیارت ہی تمام خوشیوں سے بڑھ کر انہیں خوشی دیتی تھی۔ اور پھر یہ بھی دیکھو نا کہ یہ سرکار کی زیارت ہی تو تھی جس نے ان کو صحابیت کا مقام عطا کر دیا، اور حضرت غوث پاک جیسی ہستی، حضرت غوث پاک جیسی عظیم مرتبت ہستی کہیں کہ میں صحابی رسول کے مقام کے اور مرتبے کے سامنے ایسے ہی ہوں جیسے کوئی صحابی کسی گھوڑے پر بیٹھے اور وہ گھوڑا میدان میں دوڑے اور اس گھوڑے کے پیروں سے اٹھنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں۔ حضور غوث پاک کہتے ہیں کہ میں صحابی کے جس گھوڑے پر وہ سوار ہے اس کے پیروں سے اٹھنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں۔ تو یہ مقام کیسے مل گیا؟ یہ زیارت مصطفیٰ سے یہ مقام ملا ہے۔ ایمان کی حالت میں سرکار کی زیارت کی ہے اور اسی ایمان پر آخری سانسیں لی ہیں، تو اللہ نے صحابیت کا مقام عطا فرمایا اور امت میں تمام لوگوں پر ان کو فضیلت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ آخر میں ایک شعر عرض کر کے پھر بات کو ختم کر دیتا ہوں، اور یہ شعر بھی ہمارے جذبات اور ہمارے ایمان کی ہی عکاسی کرتا ہے، بالخصوص اس حوالے سے پنجابی کا شعر ہے، تو چلو آپ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں گے تو مجھے آسانی ہو جائے گی پڑھنے میں۔ شاعر کہتا ہے یہ یاد جانی تیرے قول سچے، یہ یاد جانی تیرے قول سچے، قول یاد رکھیں قولاں والے آوے، تیری شان دا کوئی نہ نظر آیا، 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 سارا جگ جہان میں پالے آوے، تیری شان دا کوئی نہ نظر آیا، سارا جگ جہان میں پالے آوے، تیرے ہوندیاں لکھ لحاظ حسن، تیرے ہوندیاں لکھ لحاظ حسن، پلی مول نہ موتیاں والے آوے، تیرے ہوندیاں لکھ لحاظ حسن، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں لحاظ کی مثال ابھی جو حدیث پڑھی ہے کہ یہ سرکار کا لحاظ تھا، یہ سرکار کی موجودگی کی برکت تھی، سرکار کا لحاظ تھا کہ صحابہ دائیں بائیں بھی دیکھ رہے ہیں
کچھ چل بھی رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی نماز قبول فرما رہا ہے۔ آج کوئی کر کے دکھائے، کوئی نماز میں چل کے دکھائے، کوئی نماز میں یوں کرے اور پھر کہے کہ اللہ نے قبول کر لی؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ پھر صحابہ کی کیوں قبول ہوئی؟ صحابہ کی کیوں قبول ہوئی؟ وہ اس وجہ سے تیرے ہوندیاں لکھ لحاظ حسن، تیرے ہوندیاں لکھ لحاظ حسن، تیرے ہوندیاں لکھ لحاظ حسن، پلی مول نہ موتیاں والے آوے۔ دن محشر دے بھی یا رسول اللہ تواڈے ہوندیاں تواڈے لحاظ نال ہی ساڈی بخشش ہونی ہے، اور اس دنیا دے اندر بھی ساڈے تے کرم تواڈے لحاظ دی وجہ تو یہ تیرے ہوندیاں لکھ لحاظ حسن، پلی مول نہ موتیاں والے آوے، رہے نت رفیق نو آس تیری، کری کرم خواجہ قلعے والے آوے، رہے نت رفیق نو آس تیری، کری کرم خواجہ قلعے والے آوے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آخری سانس تک سرکار کی غلامی نصیب فرمائے، اور ایک بات کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں ایک دفعہ سرکار کی زیارت ضرور نصیب فرمائے۔ مرنے سے پہلے ایک دفعہ سرکار کی زیارت ہو جائے تو زندگی کا مزہ پورا ہو جائے گا، زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔